الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70 سے لے کر کے 77 تک پڑھی گئی ہے، 70 to 77 آیات کے ترجمے کے ساتھ ہی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کیونکہ مضمون واضح ہے۔ البتہ تحقیق کے ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پختہ قول، پختہ عہد، اور ہم نے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی لقد یا ولقد سے ابتدا ہوتی ہے تو وہ لقد یا ولقد جواب قسم ہوتا ہے، اس سے پہلے قسم محذوف ہوتی ہے۔ تو گویا یوں سمجھنا چاہیے کہ لقد سے جو باتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں وہ قسم کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی وعزتنا وجلالنا وفضلنا ورحمتنا، ہماری عزت کی قسم، ہمارے جلال کی قسم، ہمارے فضل کی قسم، ہمارے کرم کی قسم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، یعنی وَعِزَّتِنَا لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم،
ہماری عزت کی قسم، ہم نے بنی آدم کو تکریم دی، اس کو اعزاز دیا، اس کی عزت کی۔ تو اسی طریقے سے قرآن کریم میں لقد یا ولقد ہو تو اس سے پہلے قسم محذوف ہوتی ہے اور یہ جواب قسم بنتا ہے، تو گویا کہ لقد سے جو بات کہی جا رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی قسمیہ فرما رہے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پختہ قول اور پختہ عہد، اور ہم نے بھیجے ان کی طرف رسولوں کو۔ توریت اور انجیل میں بنی اسرائیل سے جو پختہ قول اور پختہ عہد لیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تصدیق اور ان کی اطاعت کے سلسلے میں تھا۔ اور اس کا ایک نمونہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ یہاں اصولی باتیں بھی بیان کی گئی ہے اور فروعی باتیں بھی بیان کی گئی ہے اس مضمون کے اندر، اس آیت کے اندر، یعنی عقائد سے تعلق رکھنے والی چیز بھی بیان کی گئی ہے اور عمل سے تعلق رکھنے والی چیز بھی بیان کی گئی ہے۔ اس کا عہد لیا تھا توریت میں اور انجیل میں۔ لیکن کیا ہوا؟ اس توریت کے اندر یا انجیل کے اندر ان سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور اسی طریقے سے ان کی فرما برداری کا جو عہد لیا گیا تھا، ان کی تصدیق کا جو عہد لیا گیا تھا، اس عہد پر وہ کاربند نہیں رہے۔ اس عہد کی تجدید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے فضل والے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ابن آدم کسی بھی طریقے سے عذاب میں مبتلا ہو۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان لے آؤ اور اس کا شکر ادا کرو، اور اللہ تو تمہارے اعمال کی قدردانی کرنے والے ہیں اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ تو اللہ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں۔ اس پختہ قول اور پختہ عہد کی یاد دہانی کے لیے، تجدید کے لیے ایز اے ریمائنڈر کئی ایک انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے، تو اس کا تذکرہ ہے۔ تو وہ انبیاء جب ان کو ریمائنڈ کروانے کے لیے، یاد دہانی کے لیے، اس عہد کی تجدید کے لیے تشریف لائے اور ان کو وہ باتیں بتائی، تو وہ باتیں چونکہ ان کی نفسانی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتی تھی، تو مطابق نہ ہونے کی وجہ سے توریت اور انجیل میں ان سے جو عہد لیا گیا تھا اس عہد کی خلاف ورزی کی۔ انبیاء کو قتل کیا، زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اور کچھ انبیاء کو انہوں نے جھٹلایا۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب بھی آئے ان کے پاس رسول ان باتوں کو لے کر جن کو ان کے جی نہیں چاہتے، یعنی ان کی خواہشات کے مطابق وہ باتیں نہیں بتلاتے۔ کون؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ فریقاً کذبوا، ایک گروہ کو انہوں نے قتل کر دیا، یعنی بہت سے انبیاء کو انہوں نے جھٹلایا، کذبوا جھٹلایا، اور ایک فریق کو وہ قتل کرتے ہیں۔ تکذیب کی جب بات بیان کی گئی تو کذبوا ماضی کا صیغہ بیان کیا گیا ہے، یعنی ایک جماعت کو انہوں نے جھٹلایا، اور جب قتل کی بات آئی تو مضارع کا صیغہ بیان کیا گیا ہے، یعنی ایک جماعت کو وہ قتل کرتے ہیں۔ تو اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حکایت للحال الماضیہ، مطلب گزشتہ زمانے میں جو کچھ ہوا ہے اس کو اس وقت ہو رہا ہے ایسا بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقتلون بیان فرمایا۔ اور دوسری بات رعایت للفواصل، یہ علم معانی کے اندر، علم تفسیر کے اندر یہ بات آتی ہے کہ رعایت للفواصل کا مطلب یہ کہ آیتوں کا جو اختتام ہوتا ہے اس اختتام کو برقرار رکھنے کے لیے اس کا ٹیون،
اس کی آواز، اس کا ایک لے جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے قتلو سے یقتلون کر دیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس کے پیچھے کی آیت پڑھیں اور اس کے بعد کی آیت پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا۔ پیچھے کی آیت ختم ہوتی ہے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے بعد والی آیت ختم ہوتی ہے وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، تو وہاں نون یہاں یعملون۔ اب اگر یہاں ماضی کا صیغہ لاتے اور کہتے فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا قَتَلُوا تو وہ لے اور وہ ٹیون نہ بیٹھتا۔ تو رعایت للفواصل کا مطلب یہ کہ آیتوں کے اختتام کا جو انداز ہے اس انداز کو برقرار رکھنے کے لیے ماضی کے بجائے یعنی پاسٹ ٹینس کے بجائے مضارع کا صیغہ یعنی فیوچر یا پریزنٹ ٹینس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب لے بن گئی وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ بِمَا يَعْمَلُونَ، یہ انداز ہوا۔ تو بہت سے انبیاء کو انہوں نے جھٹلایا اور بہت سے انبیاء کو وہ قتل کرتے ہیں۔ وَحَسِبُوا، ان بنی اسرائیل نے خیال کیا کہ انبیاء کی تکذیب کی وجہ سے یا قتل انبیاء کی وجہ سے کوئی خرابی نہ ہوگی، کوئی عذاب نہ آئے گا۔ تو جب عذاب آنے سے وہ مطمئن ہو گئے اور خرابی ان پر آنے سے وہ مطمئن ہو گئے تو اور زیادہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ مطلب یہ کہ وقت کے جو نبی تھے جلیل القدر، ان سے ایسے مطالبات کیے جو محال قسم کے ہوتے ہیں مخلوق کے اعتبار سے، نہ کہ اللہ کے اعتبار سے، خالق کے اعتبار سے۔ کیا مطالبہ کیے؟ سب سے پہلے تو انہوں نے خلاف ورزی کی عبادت کے سلسلے کی کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بذریعہ وحی یہ بتلایا گیا کہ بھئی فَاقْتُلُوا انفسکم، ایک دوسرے کو قتل کرو اور اللہ رب العزت تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گے۔ چنانچہ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر سے اندھے اور بہرے ہو گئے کہ انہوں نے ایسی چیز کا مطالبہ کیا جو محال ہے۔ مثال کے طور پر کہا کہ ہم تو آپ پر ایمان اسی وقت لائیں گے جب ہم اللہ رب العزت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو وَحَسِبُوا، اور انہوں نے خیال کیا کہ خرابی نہ ہوگی یا عذاب نہ ہوگا، چنانچہ اس اطمینان کی وجہ سے فَعَمُوا، وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ فَعَمُوا وَسَمُّوا، اندھے اور بہرے ہو گئے، یہاں اشارہ ہے بچھڑے کی عبادت کی طرف۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ رب العزت نے انہوں نے جو بچھڑے کی عبادت کی تھی اس سلسلے میں انہوں نے توبہ کی تو اس توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ ثُمَّ عَمُوا وَسَمُّوا، کتے کی دم ٹیڑھی، پھر وہ بندے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، ان میں سے بہت سے لوگ۔ یہاں عربی گرامر کے اعتبار سے ایک بات عرض کر دوں، سمو جب فعل کا فاعل ظاہر ہوتا ہے تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ ہوتا ہے، تو یہاں سم ہونا چاہیے کیونکہ فاعل ظاہر ہے کثیر منہم، لیکن اس کے باوجود سمو یہ جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں لغویین اور نحویین یوں فرماتے ہیں کہ اصل سمو کے اندر جو ضمیر ہے وہی فاعل ہے اور کثیر منہم وہ تو اس کا بدل ہے، تو گویا کہ سمو کے اندر ضمیر ہے وہ بدل منہو ہے اور کثیر منہم بدل ہے۔ اور اس کی مثال قرآن کریم میں ملتی ہے سورہ انبیاء کی ابتدا میں وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو الذین ظلموا وہ اسی کا بدل ہے، کس کا؟ اسروا کے اندر ضمیر ہے اس کا۔ اور عربی میں نحویین اس کی مثال دیتے ہیں اکلونی البراغیث، تو البراغیث فاعل ہے اکلو کا نہیں، اکلو کا فاعل تو اندر ضمیر ہی ہے لیکن البراغیث یہ بدل ہے اس ضمیر سے، تو بدل مبدل منہ ایک ہوتا ہے، اس اعتبار سے یہ کثیر منہم گویا کہ ہم بدل کہہ دیں گے، اور سمو کے اندر ضمیر ہے وہی فاعل ہے، اور جب فعل کا فاعل ظاہر نہ ہو تو جیسا فاعل ویسے ہی فعل کی ضمیر ہوتی ہے، لہذا کوئی اعتراض نہیں۔ بہرکیف پھر وہ اندھے ہو گئے اور ان میں سے بہت سے لوگ بہرے ہو گئے، اور اللہ رب العزت دیکھنے والے ہیں،
ان کاموں کو جو وہ کرتے ہیں۔ لقد کفر الذین، یہاں بھی وہی بات سمجھیے کہ اس سے پہلے قسم محذوف ہے اور یہ جواب قسم ہے، وہ یا قسمیہ جملہ ہے، قسمیہ مضمون ہے۔ البتہ تحقیق کے کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ رب العزت وہی مسیح ابن مریم ہے والعیاذ باللہ۔ یہ ایک فرقہ تھا جو یوں کہتا تھا کہ اللہ ہی مسیح ہے، گویا کہ اللہ مسیح کے اندر حلول کر گئے ہیں، اتر گئے ہیں، ڈائلیٹ ہو گئے ہیں، تو گویا کہ اللہ ہی مسیح ہے اور مسیح ہی اللہ ہے، ایک دوسرے کے اندر مرج ہو چکے ہیں والعیاذ باللہ۔ تو یہ ایک فرقہ تھا جو یوں کہتا تھا۔ کیسی عجیب بات ہے، اللہ فرماتے ہیں وقال المسیح، جس شخصیت نے یوں فرمایا کہ تم عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی شخصیت کو وہ معبود بناتے ہیں اور اسی شخصیت کے الہ ہونے کے قائل ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ تو وہی بات ہو گئی کہ مدعی چست ہے، مدعی سست ہے اور گواہ چست ہے، مدعی سست ہے اور گواہ چست ہے۔ تو مسیح ابن مریم نے تو فرمایا کیا، اے بنی اسرائیل تم عبادت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اتنا واضح بیان دینے کے بعد اگر کوئی مسیح کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتا ہے تو اس سے بڑھ کر بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بیان فرما دیا۔ کیا اصول؟ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، چاہے اس کا بہت ہی مقبول اور برگزیدہ ترین بندہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو اللہ کی الوہیت میں شریک ٹھہراتا ہے، تو کہا کہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ اصول بیان کر دیا، کسی کو بھی شریک ٹھہرائے، عیسیٰ علیہ السلام ہو یا الیاذ باللہ محمد عربی، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، انزل الناس علی قدر منازلہم، ہر ایک کا ایک مرتبہ ہے، ہر ایک کی ایک منزلت ہے، ہر ایک کا ایک مکانت ہے، اس کو اسی پر رکھنا چاہیے۔ مخلوق کو خالق کے درجے تک پہنچا دینا یہ ظلم ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم ہو جائے گا، ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ آگے بنی اسرائیل کے کچھ اور فرقے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں کس بات کے قائل تھے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ البتہ تحقیق کے کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تین کا تیسرا ہے، یعنی الہ تین کا مجموعہ ہے، الہ تین کا مجموعہ ہے، کلیکٹیو معبود۔ ایک فرقہ یوں کہتا تھا کہ اللہ رب العزت نمبر 1، روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام نمبر 2، عیسیٰ علیہ السلام نمبر 3، ٹرینیٹی کے قائل تھے۔ لیکن ٹرینیٹی میں کون؟ اللہ رب العزت، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ تین مل کر کے ایک خدا ہے۔ جو پچھلا فرقہ تھا وہ تو کیا کہتا تھا کہ عیسیٰ ہی خدا ہے، یہاں تین مل کر ایک خدا ہے۔ اور ایک دوسرا فرقہ تھا وہ یوں کہتا تھا، ٹرینیٹی ہی کے قائل تھے، وہ بھی تثلیث ہی کے قائل تھے، لیکن وہ کیا کہتا تھا کہ نمبر 1 اللہ رب العزت، نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 3 مریم زاہدہ بتول علیہ السلام، مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ تو گویا کہ جبرائیل کو نکال دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کو شامل کر دیا، تو یہ تین کا مجموعہ خدا ہے۔ ایک فرقہ یہ کہتا تھا، تو اس فرقے کی تردید کی جا رہی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسے تم کہتے ہو، تثلیث کے قائل تم ہوتے ہو، نہیں، اللہ ایک ہی ہے، الہ ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے۔ البتہ تحقیق کے کہا کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تین کا تیسرا ہے، وہ تو کافر ٹھہرے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ان کے اس عقیدے کی تردید کی گئی، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں ہے معبود مگر ایک ہی معبود، یعنی ایک اللہ ہی ہے۔
نہ عیسیٰ ان کے ساتھ ہیں علیہ السلام، نہ جبرائیل ان کے ساتھ ہے علیہ السلام، نہ مریم ان کے ساتھ ہے علیہ السلام۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اس کے بعد وعید شدید بیان کی جا رہی ہے، اگر یہ لوگ باز نہ آئے اس سے جو وہ کہتے ہیں، یعنی اپنے اس باطل عقیدے سے باز نہ آئے، تو کیا وعید ہے؟ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان میں سے کیا پہنچے گا؟ دردناک عذاب، یعنی دردناک عذاب سے وہ دوچار ہوں گے، پینفل پنشمنٹ سے وہ دوچار ہوں گے۔ کیا وہ توبہ نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، یعنی اس کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے؟ اور کے بعد فعل محذوف مانتے ہیں کیونکہ یہ بھی حرف ہے اور یہ بھی حرف ہے، چنانچہ یہاں مفسرین جو عربی مفسرین ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ اغفلوا فلا یتوبون الی اللہ، ایغفلون فلا یتوبون الی اللہ۔ اب حرف کا حرف پر دخول، وہ اعتراض نہیں ہوگا کہ یہ ایک حرف دوسرے حرف پر کیسے داخل ہوا، حرف تو یا تو اسم پر داخل ہوگا۔ تو بہرکیف اغفلوا فلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا وہ غافل ہو گئے، بس توبہ نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے، یعنی اپنے اس جرم عظیم کی، اپنے اس کفر کی، اپنے اس شرک کی۔ واللہ غفور الرحیم، تم میرے دربار میں آؤ تو صحیح، اپنے اس شرک سے توبہ تو کر لو، کفر سے توبہ تو کرو، میں بخشنے والا ہوں۔ تمہاری جان میں جان ہے، وہاں تک شرک سے بھی توبہ کر لی جائے گی، کفر سے بھی توبہ کر لی جائے گی تو بخش دیا جائے گا۔ واللہ غفور الرحیم، کیوں؟ اللہ رب العزت بڑے بخشنے والے ہیں، بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ مریم بتول علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو واضح فرما دیا، یعنی وہ جس بات کے قائل تھے اس کی تردید تو ہو گئی، لیکن اس کے بعد ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، اس کو واضح کرنا تھا، تو واضح کیا جا رہا ہے۔ تم مسیح کو اللہ کا ایک حصہ مانتے ہو، یا یوں مانتے ہو کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ اتر گئے ہیں، علیاذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہاں تردید ہو رہی ہے اور صفائی پیش کی جا رہی ہے، ان کے مقام اور مرتبے کو واضح کیا جا رہا ہے۔ نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر رسول، جیسے اور بہت سے رسول پیچھے آئے ایسے ہی یہ ایک رسول ہے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت، یعنی بہت سے رسول، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، بہت سے رسول ہم نے بھیجے، تو ان رسولوں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، تو جیسے وہ رسول گزر چکے ایسے ہی یہ بھی رسول ہیں۔ رہی بات ان کی والدہ، تو ان کی والدہ کے بارے میں سن لیجئے، وَأُمُّهُ صِدِّقَةٌ، ان کی والدہ ولیہ ہے، صدیقہ کا معنی ولیہ۔ یہاں حضرت مریم علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ حضرات اس بات کی طرف گئے ہیں، یعنی اختلاف ہے اس سلسلے میں کہ مریم علیہ السلام نبیہ تھی یا ولیہ تھی۔ چنانچہ ایک بہت قلیل جماعت اکے دکے گئے ہیں اس بات کی طرف کہ مریم علیہ السلام نبیہ ہے، لیکن قرآن کریم اگر نبیہ ہوتی تو وہ کہہ دیتا وَأُمُّهُ نبیہ، لیکن نبیہ کی بجائے صدیقہ کو بیان کیا، تو گویا کہ صدیقیت نبوت سے نیچے کا درجہ ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، نبیین پہلے آئے، اس کے بعد صدیقین آئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مریم علیہ السلام ولیہ تھی نہ کہ نبیہ تھی۔ جمہور اسی بات کے قائل ہیں، کیونکہ نبوت یہ مردوں میں نہیں رہی، نبوت یہ عورتوں میں نہیں رہی، نہ ہوئی نہ ہوگی، نبوت ہونے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا، تو نبوت ہمیشہ مردوں میں رہی، اور قرآن سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے، إِلَّا رِجَالًا، مگر رجال جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے، تو رجال وضاحت کے ساتھ آ چکا ہے، اس لیے جمہور اس بات کی طرف گئے ہیں کہ نبوت ہمیشہ کس میں رہی ہے؟ مردوں میں رہی ہے۔ وَأُمُّهُ صِدِّقَةٌ، اور ان کی والدہ ماجدہ یعنی مریم علیہ السلام وہ ولیہ ہے۔ کانا یأکلان الطعام، تم ان کے الہ ہونے کے قائل ہو، تو
ان کی سب سے آسان سمجھ میں آنے والی کمزوری ہم آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. وہ علامت اور وہ کمزوری سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ معبود ہو ہی نہیں سکتے, یہ الہ ہو ہی نہیں سکتے. کیا ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آنے والی علامت؟ کانا یأکلان الطعام, وہ دونوں یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور مریم علیہ السلام دونوں ہی کیا کرتے تھے؟ کھانا کھاتے تھے. اور جب کھانا کھاتے تھے تو اس کے ساتھ تو بہت سارے لوازمات لگے ہوئے ہیں. کھانا کھائیں گے تو پیشاب کا تقاضا, پاخانے کا تقاضا, سونے کا تقاضا, اندر خواہشات پیدا ہو گئی, یہ ساری چیزیں ہیں. اور الیاذ باللہ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے منزہ مبرہ ہے. سبحانک, کیا کہتے ہیں؟ سبحانک کا مطلب تو تمام چیزوں سے مبرہ اور منزہ ہے. ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں, تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے. کھانا تو عیب ہو گیا, احتیاج ہو گئی کھانے کی طرف. پینا تو عیب ہو گیا, محتاجگی ہو گئی پینے کی طرف. پیشاب پاخانہ تو عیب ہو گیا, جب تک وہ نکلے گا نہیں, ریلیف نہیں ہوگا, وہ تو احتیاج ہو گئی اس کی طرف. اور اس کے ساتھ پھر کھیتی باڑی, اس کا سلسلہ بہت دراز, بہت طویل, دور دراز تک چلا جائے گا. تو معلوم ہوا کہ یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں جو ان ساری چیزوں کے محتاج ہو. اور معبود تو وہ ہے, الہ تو وہ ہے کہ جو کسی چیز کا محتاج نہ ہو. الصمد, وہ صمد ہے. الذی یصمد الیہ, اس کی طرف احتیاج کا اظہار کیا جاتا ہے, وہ کسی کا محتاج ہوتا نہیں ہے. دونوں کھانا کھاتے تھے, یہ علامت ہو گئی اس بات کی کہ یہ معبود ہو سکتے نہیں ہے, یہ الہ ہو سکتے نہیں. انظر, دیکھیے کیسے ہم بیان کرتے ہیں ان کے سامنے نشانیاں, پھر دیکھیے کیسے وہ الٹے پھرے جا رہے ہیں, یعنی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. قل, کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر اس کی جو مالک نہیں ہے تمہارے لیے نفع کے اور نہ نقصان کے, نہ نقصان کے نہ نفع کے, یعنی نفع نقصان کے وہ مالک نہیں ہے, ان کے قابو میں نہیں ہے, ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, ایسے کہ تم کیسے عبادت کر سکتے ہو. واللہ هو السمیع العلیم, اور اللہ رب العزت وہ سننے والے ہیں, جاننے والے ہیں. کہہ دیجئے اے اہل کتاب, تم غلو مت کرو اپنے دین میں ناحق, یعنی لا تغلو فی دینکم غلوا غیر الحق کی. مصدر محذوف ہے, اس کی صفت ہے غیر الحق کی, مفعول مطلق. تو تم غلو مت کرو اپنے دین میں ناحق, مطلب حد سے مت بڑھو, حد میں رہو. رفعوا عیسیٰ علیہ السلام من منزلتہ وقدرہ الی اللہ سبحانہ وتعالی, انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا دیا ان کے مرتبے اور ان کے منزلت سے. کہاں تک؟ اللہ تبارک و تعالی تک. تو کہا کہ لا تغلو فی دینکم, تم اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو. تو عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مرتبے سے اوپر اللہ کے مرتبے تک پہنچا دینا, یہ دین میں غلو کرنا ہے. آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں اس دور میں کہ جو ہمارے نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جو نہیں کہنی چاہیے, اور ان کو ان کے رسالت اور نبوت کے مرتبے سے اوپر الہ کے مرتبے تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے, عالم الغیب کہہ کر کے. مطلق عالم الغیب, بھئی عالم الغیب ہیں, لیکن ہم یوں کہتے ہیں کہ جزوی طور پر, کلی طور پر نہیں. جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اتنا ان کو علم دیا. مطلق عالم الغیب نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وانا بہت سی چیزیں, بہت سے تکلیفیں آپ کو پہنچی. عالم الغیب ہوتے تو پہلے سے اس کا صد کرتے تھے, سد باب کر دیتے, پہلے سے بیریئر قائم کر لیتے اور تکلیفیں نہ پہنچتی. تو ایک لمبی سٹوری ہو سکتی ہے, لیکن ہم اس میں جاتے نہیں ہیں. بہرکیف ہر ایک کو اپنے درجے اور مقام پر رکھو. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ, اور تم پیروی مت کرو ان لوگوں کی خواہشات کی جو گمراہ ہو گئے اس سے پہلے, یعنی پہلے ان کے آبا اور اجداد. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا, اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ, اور وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. اللہ رب العزت ہمیں وحدانیت پر جمنے کی توفیق عطا فرماوے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے, اور آج کے درس میں جو قابل عمل باتیں ہیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے.